زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آج یہ دل لگا کر حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہونے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک مشکوٰۃ المصابیح سے تقریباً 800 احادیث کریمہ کا درس مکمل ہوا ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل حدیث نمبر 871 آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کتاب الصلاۃ باب الرکوع سے میں یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے آج کی گفتگو کو بغور سماعت فرمایا تو آپ کی معلومات میں کافی کچھ اضافہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے غالباً کئی بار یہ بات ذکر کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندرونی معاملات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضور گھر میں کیا کیا کرتے تھے، گھر کے اندر حضور کے معاملات کیا تھے، نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا، کس طرح آپ تسبیحیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ گھر کے اندرونی معاملات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچایا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا پوری امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یتأول القرآن۔ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے، سنن نسائی شریف کے اندر بھی ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے، اور سنن ابو داؤد شریف کے اندر۔ یہ میں نے حدیث کی 6 بڑی مشہور کتابوں کا نام آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر یہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح 7 حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ ان 7 حدیث کی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا، روایت کیا گیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، نماز میں نماز کے رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ اس کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے؟ سبحان ربی العظیم جو آپ پڑھتے ہیں رکوع میں، اپنی رب کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں، تو اس کا مفہوم
بتائیں مولوی آفاق صاحب. سبحان ربی العظیم. میرا سب سے عظیم رب ہر عیب سے پاک ہے. میں اپنے اس رب کی پاکی بیان کر رہا ہوں جو سب سے عظیم ہے. یہ آپ کہتے ہیں، مگر آپ نے کبھی اس تسبیح کے علاوہ رکوع میں کوئی اور تسبیح پڑھی ہے؟ جب سے آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا ہے، نفلی نمازیں ہوں، سنن ہوں، فرائض و واجبات ہوں، ان میں رکوع کرتے ہیں آپ، مگر آپ نے کبھی شاید اس تسبیح کے علاوہ کوئی اور تسبیح نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع میں صرف یہی پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. اس کا بیان بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. ابھی حضور علیہ السلام کے رکوع کے بارے میں احادیث کریمہ پیش کی جا رہی ہیں کہ حضور کا رکوع کیسے تھا اور حضور کس انداز سے رکوع کیا کرتے تھے اور رکوع میں کیا کیا پڑھا کرتے تھے. یہاں پر ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں بھی اور اپنے سجدے میں بھی اکثر و بیشتر یعنی زیادہ تر یہ کہا کرتے تھے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. اصل باب ہے رکوع کا، مگر یہاں ضمن سجدے کا تذکرہ بھی ہے. کیا کہا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہاں سبحان ربی العظیم کا تذکرہ ہی نہیں ہے. سبحان ربی العظیم بلا شبہ پڑھنا ہے، سنت ہے، اس کا ذکر آگے حدیث پاک میں آ رہا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے بارہا یہ عرض کیا کہ کئی طرح کی روایتیں موجود ہیں. بعض روایتیں فرائض کے بارے میں ہیں، فرض نمازوں کے بارے میں ہے، بعض روایتیں نفلی نماز کے بارے میں ہیں. یہاں پر چونکہ گھر کی بات ہے، اور گھر میں کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ نفلی عبادت کی جاتی ہے، تہجد ہے، دیگر نوافل ہیں، نماز چاشت ہے، نماز اشراق ہے، صلاۃ الاوابین ہے، سمجھے آپ، دیگر نفلی عبادتیں یہ گھر میں ہوتی ہیں. نفلی عبادت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں آپ، بلکہ فرض نمازوں کے ساتھ جو سنت اور نفلی نمازیں ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں آپ. گھر میں ایک باقاعدہ حجرہ ہونا چاہیے جو نماز کے لیے خاص ہو. جیسے آپ سونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے جگہ مخصوص کرتے ہیں، تو نماز پڑھنے کا بھی ایک مقام مخصوص ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف کرام گھر میں ایک چھوٹا سا حجرہ بناتے تھے اور وہاں چھوٹا سا تخت ہوتا تھا جس پر نماز پڑھتے تھے. گھر میں جس کو بھی نماز پڑھنا ہوتا اس مقام پہ جا کے نماز پڑھ لیتا. مگر ہمارے یہاں بڑے بڑے محل تو تعمیر ہو جاتے ہیں، اس بڑے محل میں کوئی صلاۃ الحجرہ، نماز کا حجرۃ الصلاۃ، نماز کا حجرہ تعمیر نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہی انگڑائیاں لے بدن کہ چلو نماز پڑھ رہی ہے، حجرہ نماز کے لیے مخصوص ہے. تو اس کے تعلق سے بیداری ہونی چاہیے. گھر میں ایک جگہ مخصوص ہو جہاں آپ نماز نفل پڑھیں، نماز سنت پڑھیں اور فرض کے لیے مسجد میں آئیں. یہ طریقہ ہے. مگر اگر تہمت کا اندیشہ ہو کہ تہمت لگے کہ یہ سنت نہیں پڑھتا ہے، بہت سے علاقوں میں ایسے لوگ رہتے جن کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ تہمت بہت جلدی لگا دیتے ہیں. تنگ ظرف، ان کے اندر تنگ ظرفی کا وہ شکار ہوتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں تہمت لگانے والے لوگ زیادہ ہوں، تو پھر بہتر یہ کہ سب کے سامنے سنت پڑھ لیں تاکہ کوئی تہمت نہ لگے کہ سنت نہیں پڑھتا ہے. بہرحال نماز فرض پڑھنا ہے مسجد میں، نوافل گھر میں پڑھیں تاکہ گھر میں نماز پڑھنے کا ماحول پیدا ہو. گھر میں پڑھنے والے بچے جب اپنے ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 2 3 سال کے بچے جن کو نماز کا شعور نہیں ہے کہ کیا ہے، مگر جب وہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میری 2 سال کی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی رقیہ، اب اس کو کیا پتا کہ نماز کیا ہے، مگر جب دیکھے اپنی امی کو یا مجھے تو بس سجدے میں آ کے گر جاتی، نماز پڑھنے لگتی ہے. تو بچوں کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے، تو اگر وہ دینی ماحول میں رہتے تو آگے چل کے ان کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. تو حضور گھر میں حجرے میں، حجرہ عائشہ جہاں آج حضور کی مزار پاک ہے، گنبد خضرا جہاں وہ حجرہ عائشہ ہے، حضور کا مکان چھوٹا سا حجرہ تھا، اسی میں آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور دیگر نوافل. تو ظاہر سی بات ہے جب نماز حضور پڑھ رہے ہیں، حجرہ بہت چھوٹا سا ہے،
تو جب پڑھیں گے تو حضرت عائشہ سنیں گی، تو انہوں نے سماعت فرمایا اور روایت کیا کہ حضور نے رکوع میں یہ پڑھا اور سجدے میں یہ پڑھا۔ کئی روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے سبحان اللہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ایک روایت۔ اس کے بعد یہاں پر امام ملا علی قاری نے دیگر روایتوں کو جمع کیا ہے۔ مثلا ایک روایت میں مسلم شریف کے اندر یہ آیا کہ حضور رکوع سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ ابھی میں ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ اچھا اب اس کا ترجمہ سن لیں پہلے، اس کے بعد جو دیگر روایت ان کا ترجمہ میں پیش کروں گا۔ جو میں آج درس حدیث دے رہا ہوں، سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، اے اللہ، سبحانک تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک، وبحمدک تیرے ہی لیے حمد ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ جب آپ ترجمے کے ساتھ میننگ کو سامنے رکھ کر ذہن میں رکھ کر آپ کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، عرض کریں گے، تو آپ کو لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، خلوص زیادہ پیدا ہوگا۔ دعائیں ہوتی ہیں نمازوں میں، چونکہ عربی زبان میں دعا مانگنا افضل ہے، عربی زبان افضل ترین زبان ہے، تو میں علی العموم عربی ہی میں دعا مانگتا ہوں۔ کبھی کبھی اردو میں دعا ہو جاتی ہے، جمعے میں یا فجر میں یا کسی وقت میں، کبھی کبھی، تو کم سے کم روز مرہ جو دعائیں میں مانگتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ ان کا ترجمہ سیکھیں آپ، کہ بھئی ہم کس پر آمین کہہ رہے ہیں، امام صاحب رب سے کیا مانگ رہے، کس پر ہم آمین کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اب آمین کہہ رہے ہیں معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے سیکھیے ان تمام چیزوں کو۔ ہر چیز آپ کے پاس آ کر بتائی نہیں جائے گی، کچھ چیزیں آپ کو سیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ یہاں ہمیشہ موجود ہیں، کبھی بھی آ کے سیکھیں آپ۔ تو اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ روایت میں آج پیش کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ السلام رکوع سجدے میں یوں فرمایا کرتے سبحانہ ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہی عظمت، تو ہی شان، تو ہی بلندیوں والا ہے، کبریائی عظمت و شان تیرے ہی لیے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم، جس میں انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی تواب ہے، توبہ قبول فرمانے والا، تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اس طرح کی روایتیں، متعدد روایتیں موجود ہیں۔ اب ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام روایتوں کو یاد کریں، ان تمام روایتوں میں جو دعائیں مانگی حضور نے، ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو ہمیں حضور کی اطاعت اور پیروی کرنی ہے۔ نفلی نمازوں میں آپ سبحان ربی العظیم کے ساتھ ان دعاؤں کو بھی پڑھا کریں۔ آپ اکیلے پڑھو تو جتنا لمبا چاہے پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے اور رب کی بندگی کرنے میں سرور ملتا ہے، تو ان سب دعاؤں کو یاد کریں اور نفلی نمازوں میں آپ ان کو پڑھا کریں۔ سنت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، البتہ فرض میں سنت یہ ہے کہ صرف سبحان ربی العظیم کہیں، کیونکہ اس میں گنجائش زیادہ نہیں ہوتی، پوری جماعت ہوتی ہے، سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے جو میں یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، تو ٹھیک، اس کے بعد اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یتأول القرآن، حضور قرآن کی پیروی کر قرآن پر عمل کرتے ہوئے ایسا کہتے تھے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے حضور سے فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایک مقام پر فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یعنی اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب تم میری عظمت و شان بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو، میری پاکیزگی بیان کرو اور میری حمد و ثنا بیان کرو، اور مجھ سے اپنی بخشش چاہو، مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ تو حضور نے قرآن مقدس پر عمل کرتے ہوئے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں یہ پڑھا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب سوال یہ کہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، مغفور ہیں، وہ حضور سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے آقا، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، وہ تو معصوم تھے۔ تو جب وہ بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے؟
क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश का मुतालबा वही करता है जो गुनहगार हो, और हुजूर तो गुनहगार है ही नहीं। हुजूर के बहुत से उम्मती भी गुनहगार नहीं है। अंबिया किराम को अल्लाह ने गुनाहों से महफूज फरमाया, तो फिर हुजूर ने बार बार ये क्यों फरमाया, अल्लाह तो मुझे माफ फरमा दे। इसलिए इस्तिग़फ़ार की हकीकत को समझना चाहिए। आज हमारे यहाँ मामलात इतने खराब हैं कि किसी साहब का अगर इंतकाल हो जाए, वो साहब पीर हों, उनके कुछ मुरीदीन भी हों, अब मुरीदों का मिजाज तो ये होता कि हमारे पीर साहब तो फरिश्ता सिफत है, उनसे कोई गुनाह होता ही नहीं है। अब अगर तीजे में, 10वें में, 20वें में या 40वें में किसी मौके पर कोई साहब दुआ मांगने वाला मुझ जैसा इमाम ये कह दे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, तो मुरीदीन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते कि इन्होंने मेरे पीर साहब को गुनहगार बना दिया, बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा दे। तो ऐसा वो लोग करते हैं जिनके पास इल्म की कमी होती है, वो बख्शिश के बारे में समझ नहीं पाते कि इस्तिग़फ़ार की हकीकत क्या है। देखिए, एक तो ये कि हुजूर ने हम जैसे कमीनों के लिए ये इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, ताकि हमें भी शऊर आ जाए कि जब हुजूर सैयदुल अंबिया होकर, नबियों के आका होकर, नबियों के सरदार होकर अल्लाह से फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ फरमा, तो हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह से अपनी बख्शिश का मुतालबा न करें, बख्शिश का सवाल न करें। हम क्यों रब की बारगाह में आकर आंसू न बहाएं और क्यों रब की बारगाह में आकर रोएं और न गिड़गिड़ाएं। जब हुजूर ऐसा कर रहे हैं तो हम तो हुजूर की उम्मती हैं, और हमको हुजूर की तालीम पर अमल करने का हुक्म दिया गया है, तो हम भी मस्जिद में आए, रोएं, गिड़गिड़ाएं, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से अपनी माफी मांगे और माफी का मुतालबा करें। तो हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए, उम्मत की तरबियत के लिए फरमाया कि जब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा होकर अपने रब से कह रहा हूं कि अल्लाह तो मुझे माफ फरमा, तो तुम तो गुनहगार हो, तुमको तो और ज्यादा रब से अपनी बख्शिश का मुतालबा करना चाहिए, बख्शिश की दुआएं मांगनी चाहिए। ये तालीम उम्मत के लिए किया। दूसरी बात यह है कि इस्तिग़फ़ार करना रब को बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि वो फरिश्ते जो गुनाहों से बिल्कुल मासूम हैं वो रब से इस्तिग़फ़ार करते हैं। अभी इंशाअल्लाह अगले दरस हदीस में जो रवायत आ रही है, ऐसी सी रवायतें फरिश्तों के हवाले से मेरे जहन में है, यहाँ किताब के अंदर मौजूद हैं। आप सुनेंगे तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे, अश करते रह जाएंगे आप। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते उसको बयान करूंगा मैं। तो फरिश्ते भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह के अंबिया जो मखलूक में अजीम तरीन मखलूक हैं, चीदा हैं, बिल्कुल चीदा बंदे हैं, अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, वो भी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं। और अल्लाह ने अपनी नबियों के सरदार हुजूर रहमत आलम को हुक्म दिया कि वस्तग़फ़िर हो, ऐ महबूब आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह को इस्तिग़फ़ार पसंद है। अल्लाह चाहता है कि बंदे मेरी बारगाह में आए, इस्तिग़फ़ार करें, रोए, गिड़गिड़ाएं, चीखे चिल्लाएं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो और मेरी बारगाह में आकर अपनी आजिज़ी, अपनी इंकिसारी पेश करें, शान अबदियत का इजहार करें और मेरी शान रुबूबियत का इजहार करें। जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में आकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने गुनाहों पर नादिम होता, अफसोस करता है, तो एक तरफ वो अपनी अबदियत को जाहिर करता है कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरा जलील और आजिज कमीना बंदा हूं, तो दूसरी तरफ वो अपने रब की रुबूबियत का इजहार ऐलान करता है कि अल्लाह तू ही मेरा रब है और तू ही गुनाहों को माफ फरमाने वाला है, तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं, मैं तेरा दर छोड़कर कहां चला जाऊं। तो अल्लाह को इस्तिग़फ़ार बहुत पसंद है। इस्तिग़फ़ार करने से दर्जात में इजाफा होता है। जो बंदा जितना इस्तिग़फ़ार करता है उसके दर्जात अल्लाह की बारगाह में उतने ही बुलंद होते हैं, उसको उतना ही अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। इस्तिग़फ़ार में तन्हाई चाहिए। इस्तिग़फ़ार रोना, गिड़गिड़ाना, आंखों से आंसू बहाना, इसमें रियाकारी, तकब्बुर, दिखावा पैदा न हो, उसके लिए बेहतरीन अमल यह है कि आप रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में, जब कोई आपको देख न रहा हो, आप हो और आपका रब हो, फिर आप गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, फिर देखें कि रहमत इलाही कैसे झमाझम बरसती है, आप रहमत इलाही का कैसे हकदार होते हैं। रात की तारीकी में अगर आंखों से खौफे खुदा की बुनियाद पर आंखों के चंद कतरे गिर गए तो बख्शिश की जमानत है वो, समझे आप। इसलिए इस्तिग़फ़ार अल्लाह को बहुत पसंद है। इस्तिग़फ़ार करने से दर्जात में इजाफा होता है, इसलिए अल्लाह ने बंदों को इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि मखलूक के सरदार हुजूर रहमत आलम जानी आलम को भी फरमाया वस्तग़फ़िर, कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो ताकि तुम्हारा दर्जा और ज्यादा बुलंद कर दिया जाए। तो हुजूर कुरान मुक़द्दस पर अमल करने के लिए रुकू सजदे में ये चीजें फरमाया करते थे कि अल्लाह तो हर ऐब से पाक है, तेरे ही लिए हम्द है,
تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ لوگ ہمارے پاس دیگر علماء کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ دعا فرما دیں میرے لیے۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس اور اکثر لوگ آتے رہتے ہیں، دعا کر دیجئے ہمارے لیے آپ۔ تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا کیوں؟ بولے بڑے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اپنا دکھڑا انہوں نے سنایا ہم کو۔ عام طور سے لوگ دکھڑا سنانے آتے ہیں، ویسے بھی مولویوں کی یاد تب آتی جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں تو پھر مسجد کو بھی بھول جاتے ہیں، مسجد کے اماموں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا انشاءاللہ، مگر آپ نے خود دعا مانگی اپنے لیے، میں تو دعا کروں گا آپ کے لیے، مگر آپ کا میٹر ہے، آپ کا معاملہ، آپ خود رب کی بارگاہ میں کبھی آئے ہیں؟ کبھی سجدے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ نے خود اپنے لیے کبھی دعا مانگی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ کھانا تو خود کھاتے ہیں آپ، چل کر آپ خود آئے ہیں، پیر اپنا استعمال کر رہے ہیں آپ، ہاتھ اپنے آپ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو سمجھایا میں نے کہ سارے کام آپ خود کر رہے ہیں، دعا میں کیوں کروں آپ کے لیے؟ میں کروں گا حالانکہ، مگر میں کیوں کروں آپ کے لیے؟ میں کروں گا دعا آپ کے لیے، مگر سب سے بہتر طریقہ یہ کہ پہلے آپ خود اپنے لیے دعا مانگیں رب کی بارگاہ میں جا کر، اپنا میٹر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، روئیں گڑگڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے بعد ہم بھی دعا کریں گے، دیگر لوگ بھی دعا کریں گے۔ اور ہم دعا کرتے رہے اور آپ خود اپنے لیے دعا نہ کریں تو ایسے تو کام چلنے والا نہیں۔ کتنے ہی لوگ آتے ہیں باہر، نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور بوتل لے کر کھڑے رہتے ہیں، دم کر دیجئے، نماز نہیں پڑھی انہوں نے، اور کیا کہہ رہے ہیں ہم سے؟ دم کر دیجئے آپ۔ کبھی کبھی میرا پارا گرم ہو جاتا ہے، میں تھوڑا ڈانٹ بھی دیتا ہوں کہ بھئی دم کر دو۔ دم کروں گا؟ نماز پڑھی ہے آپ نے؟ جا کے نماز پڑھیے، اس کے بعد آئیے ہمارے پاس۔ جو چیزیں فرض اور ضروری ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں دم کر دیں۔ ایسے دم سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو سہارا ہے۔ سہارا کب کام آتا ہے؟ جب پہلے خود انسان کچھ کرے۔ تو دعائیں بھی سہارا بنتی ہیں۔ کب سہارا بنتی؟ جب انسان خود دعا اپنے حق میں مانگے۔ اس لیے حضور نے خود استغفار کیا ہے، تو ہم بھی خود استغفار کریں، اپنے حق میں استغفار کریں، ماں باپ کے حق میں استغفار کریں، اساتذہ کے حق میں استغفار کریں، اپنے بچوں کے حق میں، پڑوسیوں کے حق میں، بلکہ تمام مسلمانوں کے حق میں۔ اور یہ حضور کی تعلیم بھی ہے اور حضور کی سنت بھی ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ۔ اے محبوب آپ اپنے لیے استغفار کریں اور اپنے امتیوں میں جو مومن عورتیں ہیں، مومن مرد ہیں، ان کے لیے بھی آپ استغفار کریں۔ تو حضور کو حکم دیا گیا تو ہم بھی حضور کی امت کے لیے استغفار کریں۔ اور الحمدللہ جب ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو تمام امت مسلمہ کو شریک کرتے ہیں، دعا میں خود اپنے لیے نہیں، حضور کی تمام امت کو اس میں شامل کرتے ہیں، اور آپ لوگ اس پر آمین کہتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کریمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔